میں مسیحیوں کے لیے زیادہ اہم کیا ہے کہ وہ روحانیت میں بڑھیں، یا علم بھی اس کے ساتھ ہونا چاہیے، یا صرف روحانیت اور یا صرف علم؟ تو وہ اس کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں؟ میں ایونجلسٹ مہتاب گل بھائی کے پاس جاؤں گا اور ان سے ان کا موقع جانیں گے۔ جی تھینک یو سو مچ پاسٹر عاشر اقبال صاحب، آج ایک بار پھر سے آپ کے پروگرام کا حصہ بننے کے لیے بنانے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا، کیونکہ سوال آج یہ ہے کہ آج کے دور میں مسیحیوں کے لیے کیا ضروری ہے، کہ علم ہی ہونا چاہیے یا روح ہونا چاہیے یا دونوں ضروری ہیں؟ سو پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں تک تو بات ہے علم کی، علم جو ہے جسے ہم نالج کہتے ہیں، نالج از پاور، علم جو ہے وہ طاقت ہے۔ تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ نالج جو ہے وہ برا ہو کسی کے لیے بھی۔ اور جہاں تک بات ہے روح القدس کے حوالے سے، روح القدس کے بغیر مسیحی کلیسیا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو نالج اور روح القدس دونوں ہی بہت ضروری ہیں میری نظر میں۔ کیوں؟ پہلا حوالہ جو بائبل مقدس میں سے میں آپ کے لیے دینا چاہتا ہوں وہ ہے امثال کی کتاب، اس کا 19واں باب اور اس کی 2 آیت۔ وہ فرماتی ہے کہ یہ بھی اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی رہے، ٹھیک ہے؟ اب جہاں تک ہم بات کرتے ہیں علم کی، تو انسان ایجوکیٹ کس کو کرتا ہے؟ جب میں بچہ تھا، میں چھوٹا تھا، اسکول میں گیا، پیدا ہوا، اور ماں باپ، دنیا میں کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے 2 سال 3 سال بعد یہی فکر ہوتی کہ اس کو کسی اسکول میں ڈالیں، اسے کون سی ایجوکیشن ہم بہتر دلوا سکتے ہیں، اس نے بننا کیا ہے، یہ کیا پڑھے گا، یہی تمام زندگی، یہی سب کچھ جو ہے وہ ماں باپ فیصلہ لیتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ اس قابل ہو گیا، اس کو اسکول میں ڈالنا ہے ہم نے۔ یہ زندگی کا اہم ترین جو ہے وہ حصہ ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ جہاں تک بات ہے اس حوالہ کی، امثال 19واں باب 2 آیت کی، تو وہاں لکھا ہے کہ یہ بھی اچھا نہیں کہ روح جو ہے وہ علم سے خالی رہے۔ تو جب میں اس حوالے کو میں اپنی نظر سے، جب میں اس کو بائبل میں پڑھتا ہوں اور اس کو سمجھتا ہوں، تو یوں لگتا ہے کہ بائبل یہ کہہ رہی ہے کہ میرا گوشت نہیں پڑ رہا، ٹھیک ہے، میری روح ایجوکیٹ ہو رہی ہے۔ تو جب میں اپنی روح کو ایجوکیٹ کرتا ہوں تو وہ دونوں طرح سے ایجوکیٹ ہوگی، وہ ایک تو دنیاوی لحاظ سے بھی اور دوسرا روحانی لحاظ سے بھی۔ ہم نے روح کو دونوں لحاظ سے ایجوکیٹ کرنا ہے۔ اگر دونوں پہلوؤں میں سے ایک پہلو بھی مسنگ ہوگا تو روح اس طرح سے دنیا میں ہمارے وسیلہ سے کام نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی؟ اب آپ یہ دیکھیے، بر صغیر پاک و ہند میں جو سب سے اعلیٰ درجے کے ادارے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس، جو ماضی میں بھی آپ دیکھ لیں اور آج بھی دیکھ لیں، وہ مسیحی ہی اس کو چلا رہے ہیں، ان کے بانی مسیحی ہے۔ اور کرسچینٹی کو یہ فخر حاصل ہے کہ ایجوکیشن کی جو بلیسنگ ہے خدا نے ان کو دی ہوئی ہے۔ دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا، ایک اور خاص حوالہ، ہوسیہ کی کتاب کے 4 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے، مینس لیک آف نالج، ٹھیک ہے؟ آج کے دور میں اگر کوئی ناکام ہے تو وہ اس وجہ سے ناکام نہیں ہے کہ اس کے اندر پاک روح نہیں ہے، وہ اس وجہ سے ناکام ہے کہ اس کے اندر لیک آف نالج ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے اس بات کو اچھی طرح سمجھنا ہے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ علم جو ہے وہ بری چیز نہیں ہے، کوئی دنیا میں نہیں کہہ سکتا کہ علم بری چیز ہے۔ علم ویسے میں نے کہا نالج از پاور، علم جو ہے وہ قوت ہے، ایک طاقت ہے، یہ ہمارا ایک زبردست ہتھیار ہے ہمارے پاس۔ اور اس کے لیے تو بڑی بڑی مثالیں مشہور ہیں پوری دنیا میں کہ علم ایسا خزانہ ہے جو چوری نہیں ہو سکتا، اور بہت ساری ایسی باتیں۔ ایجوکیٹ کرنا ہے اسپرٹ کو، ہم نے اپنی روح کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ ہم بے شک ہم ایجوکیٹ اپنے جسم کے لحاظ سے جب بات کرتے ہیں تو ہم ایکسرسائز جب کرتے ہیں تو ہم اپنے باڈی کو ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب علم کی خصوصی طور پر بات ہوگی تو ہم اسپرٹ کی بات کرتے ہیں، جیسا کہ امثال 19واں باب 2 آیت۔ آج وہ چرچز یا وہ علاقے جہاں ایسے خادمین خدمت کر رہے ہیں
جہاں بیداری نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ لیک آف نالج کی وجہ سے لکھا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے. آج بہت سارے گھرانے، بہت سارے لوگ، بہت ساری کلیسیاں، بہت سارے چرچز اس کی وجہ سے سروائیو کر رہے ہیں. سو ایجوکیشن بہت ضروری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ایجوکیٹ ہونا بہت ضروری ہے. ایک رائے ہماری کلیسیاؤں میں، جیسے کہ پہلے بھی بھائی بات کر رہے تھے، انہی باتوں میں سے میں ایک بات آپ کے سامنے رکھوں گا. ہماری کلیسیاؤں میں بہت سارے لوگوں کا آج کل جو ماڈرن ایج ہے اس میں یہ رجحان ہے کہ جڑا چنگا نہیں پڑھنا انہوں پادری بنا دیو. ٹھیک ہے. اور ہے بھی. تو یہ دیکھیے یہ زیادتی ہوگی خدمت کے ساتھ. ٹھیک ہے. جو اچھا نہیں پڑھ رہا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس کو پادری بنا دیا جائے. خدا پڑھے لکھے خادم چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ ایسے خادم سامنے آئے جو واقعی خدمت کریں اور لوگ ان کے وسیلہ سے بچیں. سو آج جو پڑھے لکھے اکثر نہیں ہوتے خادم بیچارے، تو وہ کیا کرتے ہیں، حوالہ کھولتے ہیں اور اسی کی تشریح ہلکی سی کی اور چلے گئے. لیکن پڑھے لکھے خادم جو ہے وہ اس کے بیک گراؤنڈ کو، اس کے سیاق و سباق کو، اس کی ہسٹری کو اور تمام چیزوں کو وہ بتاتے ہیں. پڑھا لکھا ہونا بری بات نہیں ہے. پڑھ لکھ کر خادم بننا ضروری ہے. بغیر پڑھ لکھ کر خادم بننے سے بہت سارے نقصانات بھی ہیں اس کے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سراہاسن ہی نقصان ہے. ایسے بھی خادم ہیں جو پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن پھر بھی وہ ایسی خدمت کر گئے کہ بہت ساری روحیں بچا کر گئے وہ. لیکن آج کے دور کی ضرورت میں سمجھتا ہوں کہ پڑھا لکھا ہونا خادم کے لیے، کسی بھی مسیحی کے لیے بہت ہی ضروری ہے. آج میں کہیں بھی میں ایجوکیشن سے میرا تعلق ہے. میں گزشتہ 18 سال سے ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہوں. آج جب میں بات کرتا ہوں، میں مختلف علاقوں میں گیا ہوں، مختلف شہروں میں گیا ہوں، مختلف پاکستان کے کرسچن انسٹیٹیوٹس کے جو سربراہان ہیں ان سے ملاقات کرنے کا موقع ملتا ہے، تو سچویشن سیم ہی نظر آتی ہے مجھے کہ کرسچینٹیز، میں اپنی قوم کی بات کر رہا ہوں، کہ کرسچینٹی اسپیشلی ان میں لیک آف نالج پائی جاتی ہے. پڑھنے کا رجحان 5ویں اور 8ویں کے بعد تو پڑھنے کا ہے ہی نہیں نا رجحان. لڑکے تو بالکل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے اندر کمی پائی جاتی ہے. علم کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے. خدا نے مسیحی قوم کو خاص برکت دی ہے ایجوکیشن کی. اگر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو ضرور ہے کہ ہم جو ہے وہ کمزور ہوتے جائیں گے. یسوع مسیح کی وہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے. مرکز کی انجیل 12ویں باب کی 29-30ویں آیت کو جب آپ پڑھیں گے تو اس میں یسوع مسیح نے اس کو بڑا خوب جواب دیا. یسوع مسیح نے کہا، اس نے پوچھا کہ سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ اس نے کہا، یسوع مسیح نے کہا کہ سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری عقل سے اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ. تو ان 4 باتوں میں ایک بات اشارہ کرتی ہے عقل کی طرف. تو ہم جب خدا خود، یسوع مسیح خود کہہ رہے ہیں کہ اپنے خداوند کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ، تو ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ علم ہمارے لیے یا عقل ہمارے لیے یا نالج ہمارے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہو؟ خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے حضور جب آئیں عقل مند ہو کر آئیں، بغیر عقل کے نہ آ جائیں. صرف ایجوکیشن ہمیں جو ہے وہ، اب آپ دیکھیے، مذہبی ہونا اور روحانی ہونا دونوں مختلف باتیں ہیں، دونوں ایک بات نہیں ہے. مذہبی شخص ہو سکتا ہے کہ بہت پڑھا لکھا ہو، وہ اسکالر ہو، وہ بہت نالج رکھتا ہو، لیکن وہ روحانی نہ ہو تو وہ صرف مذہبی کا مذہبی ہی رہ جائے گا. لیکن خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ ہم روحانی ہوں. تو جب ہم روحانی ہوتے ہیں تو خدا ہمیں اپنی جو حکمت ہے، اپنی جو نالج ہے، اس کے جو بھید ہے وہ ہمارے اوپر افشاں کرنا شروع کر دیتا ہے. جب یسوع مسیح ہمیں یہ بھی جو 16ویں آیت میں دیکھا ہے کہ مگر ہم میں مسیح کی عقل ہے، تو جب روح ہمارے اندر آتا ہے تو اسپرچول نالج آٹومیٹیکلی خدا ہمیں دینا شروع کر دیتا ہے. لیکن اس قابل بننے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچپن ہی سے پڑھنا اور لکھنا اور اچھی تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ ایک لمحے کا کام نہیں ہے، یہ ایک زندگی کی بھرپور کوشش ہوتی ہے. یہ ساری زندگی چلتا رہتا ہے. آج بھی دیکھیے، میں 2012 سے
जो है वो खिदमत कर रहा हूं और 2012 से आज 2020 आ चुका है, मैं अभी भी अपने आप को इल्म में बहुत कम समझता हूं और ये समझता हूं कि अभी तो ये एक ऐसा सफर है जो तय करना है और न जाने उसकी हद क्या है। सो इल्म जो है वो कहते हैं कि एक समंदर है और रूह की गहराई भी कोई नहीं जानता। तो दोनों ही जो है वो अनलिमिटेड है। नॉलेज आप जितनी मर्जी हासिल कर लें, रूह में चाहे आप जितना मर्जी बढ़ते जाएं, लेकिन नफसानी नहीं होके रूहानी होकर अपने इल्म का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो खुदा उस इल्म को रूहों को जीतने के लिए इस्तेमाल करेगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।